نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم. ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو یعنی فاتحہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی اور قرآن، حدیث شریف، اقوال فقہا، اقوال محدثین کے روشنی میں جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تیجا 40واں کرنا کیا ہے، بلا شبہ درست جائز ہے. قرآن شریف کی آیت کریمہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اصال ثواب کی ایک صورت مغفرت کے لیے دعا بھی کرنا ہے. تو کیا ہے ربنا اغفر لی، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر لی، مجھے بخش دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے، اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن میدان محشر قائم کیا جائے گا، یعنی یہ کہ تمام مومنین کو بخش دے. تو یہ کون دعا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو پتہ چلا کہ مغفرت کی دعا کرنا یا بخش اصال ثواب کیا صورت ہے کہ اصال ثواب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اصال ثواب کرنا، بخشش کی دعا کرنا یہ کس کا طور طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ ہے. تو پچھلی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اور فقہائے کرام کے قول کے مطابق اور اس کے علاوہ محدثین کے قول کے مطابق اور خود عقلی طور پر بھی کیا ہے، فاتحہ تیجا 40واں وغیرہ کیا ہے، بلا شبہ درست ہے. اب دیکھیے جو وہابیہ اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر کیا اعتراض کرتا ہے، ایک دو اعتراض آپ سماعت فرمائیں پھر اس کا جواب سنیں. اعتراض کے فاتحہ پر اعتراض و جوابات کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اس مسئلہ فاتحہ پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات مشہور ہیں. یعنی جو بیان آپ کر رہے ہیں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض وہ ہر جگہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، یہ مشہور ہے ان کا اعتراض. کیا اعتراض؟ پہلا اعتراض سماعت فرمائے کہ بہت سے فقہا نے تیسرے اور 7ویں روز میت کے لیے کھانا پکانا منع کیا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ وہابی کہتا ہے کہ بہت سے فقہا نے تیسرے اور 7ویں روز اس کے دن جو ہے میت کے لیے کھانا پکانا کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. جیسا کہتا ہے دیکھو فتاوی شامی وغیرہ کے اندر موجود ہے، عالمگیری وغیرہ کے اندر موجود ہے. اور بلکہ بزازیہ جو فتاوی بزازیہ ہے علامہ بزاوی کا، تو انہوں نے فتاوی بزازیہ نے تو لکھا ہے کہ وہ بعد الاسبوع یعنی ہفتہ کے بعد بھی پکانا منع ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ تیسرے اور 7ویں روز، اور یہ بزازیہ نے لکھا کہ ہفتہ کے بعد بھی پکانا منع ہے. اس میں اب ہفتے کے بعد کی بات آئی تو برسی جو سال بھر میں ہم کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں آ گیا. ششماہی یعنی ہم جو 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. چہلم یعنی جو ہم 40 دن کے بعد کرتے ہیں سب اس میں شامل ہے. لہٰذا امام بزاوی اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے فقہا اور علماء کی روشنی میں یہ بات جو ہے ثابت ہوئی کہ ہمیں جو ہے تیجا 40واں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. یہ کون کہتا ہے؟ وہابی کہتا ہے، ان دلیل بناتا ہے، ان حضرات کو سامنے لا کر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے یہ فرمایا یہ فرمایا. حالانکہ دیکھیے کس طور پر وہ دھوکہ دیتے ہیں، ابھی جواب میں آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور جو قاضی ثناء اللہ امرتسری ہے وہ وہابیوں کا پیشوا ہے. تو ہمارے بزرگ کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ بعد مردن من رسوم دنیاوی دہم و بستم و چہلم و ششماہی
وبرسی ہیچ نہ کنند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از سے روز ماتم کردن جائز نہ داشتا، یعنی کہتے ہیں بعد مردن من، یعنی میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کرنے کے بعد رسوم دنیاوی دہم و بستم و چہلم و ششماہی و برسی ہیچ نہ کنند، یعنی کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے دنیاوی رسوم یعنی 10واں 20واں 40واں ششماہی برسی جو ہے نہ کرے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از سے روز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 روز سے زیادہ ماتم کردن جائز نہ داشتا، کہ حضور نے جو ہے 3 دن سے زیادہ جو ہے ماتم کرنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ کون کس کی دلیل لے کے آتے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، حالانکہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے لیکن وہ اس طور پر پیش کرتا ہے، وہ آگے سماعت فرمائیں گے۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا اعتراض کیا ہو؟ سب سے پہلے ایک اعتراض تو یہ کہ فقہا نے کیا کہا ہے کہ تیجا یا 7ویں روز فاتحہ وغیرہ کرنا یہ فقہا نے منع کیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ کہ فتاوی بزازیہ کے اندر ہے کہ آپ نے بھی منع فرمایا کہ ہفتے کے بعد کچھ نہ کرو، تو اس میں 40واں بھی داخل ہے، برسی بھی داخل ہے، ہفتے کے بعد جو چیز کرے سب اس کے اندر داخل ہے، لہٰذا ان کی بھی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور کیا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد انتقال کرنے کے بعد جو ہے ایسا نہ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے، تو لہٰذا جب میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے تو ہم کیوں کھائے؟ تو ان تمام کی روشنی میں بات واضح ہو گئی۔ وہاں بھی کہتا ہے کہ ہمیں فاتحہ تیجا 40واں وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اب جواب سماعت فرمائے۔ جواب، فقہا نے میت کے اصال ثواب سے منع نہ کیا بلکہ حکم دیا، جیسا کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں، پہلے گفتگو ہو چکی ہے اشعۃ اللمعات وغیرہ کے اندر جو ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 روز تک میت کے بعد جو ہے انسان صدقہ کرے۔ ایک یہ ثبوت، دوسرا یہ کہ میت کی روح جو ہے گھر کے اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے گھر والوں نے صدقہ کیا یا نہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے تیجا اور 40واں کے موقع پر ششماہی کے موقع پر جو ہے آپ نے صدقہ کیا۔ تو ان سب کی صورتوں میں بات واضح ہو گئی کہ تیجا 40واں کرنا درست ہے، لیکن کیا ہے کہ تو پتہ چلا کہ فقہاء کرام نے اس کا حکم دیا ہے، منع نہیں کیا ہے۔ جس کو فقہا منع کرتے ہیں، کہتے کہ نہ کرو، وہ چیز ہی اور ہے، وہ ہے میت کے نام پر برادری کی روٹی لینا۔ کیا مطلب؟ یعنی قوم کے طعنہ سے بچنے کے لیے جو میت کے تیجا 10ویں وغیرہ میں برادری کی دعوت عام کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ نام و نمود کے لیے ہے اور موت نام و نمود کا وقت نہیں ہے۔ اگر فقراء کو بغرض اصال ثواب فاتحہ کر کے کھانا کھلایا تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ یعنی یہ کہ جو فقہا نے منع فرمایا، کیوں منع فرمایا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ رشتہ داروں کے تعین کی وجہ سے ہم جو ہے دعوت عام کر دے، لوگوں کو بلائے، تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ موت جو ہے غم کا ماحول ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگ آئے اور پھر اس کے بعد آرام سے دھوم دھام سے کھانا کھائے، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعوت نہیں دیتے بلکہ لوگ خود جو ہے ہمارے رشتہ دار جو ہے آتے ہیں، غم میں شریک ہوتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بلا شبہ درست ہے۔ البتہ تو منع کس سے فرمایا فقہا نے کہ عام طور پر دعوت دینا، بالکل شادی کی طرح سے اگر رسم و رواج کر رہے ہیں اس سے منع فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک طرف تو ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جہاں پہ فقہا نے فرمایا کہ کرو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جہاں پہ حدیث میں آیا کہ خود نبی نے اس کام کو انجام دیا وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن فقہا نے جو ہے اور اس میں صراحت کے ساتھ موجود بھی نہیں ہے کہ کس موقع پر کس صورت میں نہ کیا جائے یا کیا جائے،
یہ جو ہے وہاں موجود بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے گھسیڑ رہا ہے، لیکن آگے جو عبارت ہے اس کو پیش نہیں کر رہا ہے۔ تو بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ فقہا نے جو منع کیا ہے وہ کن صورتوں میں ہے؟ وہ عام دعوت کے طور پر، یعنی جس طریقے سے ہم شادی بیاہ میں کرتے ہیں اس سے منع فرمایا، اس طریقے پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جواب ان کا ہو گیا۔ اب دیکھیں کہہ رہے فتاوی شامی جلد اول کتاب الجنائز باب الدفن میں ہے کہ وَيَكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، یعنی میت والوں سے دعوت لینا مکروہ ہے، یعنی ان سے ہم کہے کہ ہم کو دعوت دو، تمہارے گھر انتقال ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو اس کو ناجائز فقہ نے فرمایا، کیونکہ یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے نہ کہ غم پر۔ دعوت لینے کے دو ہی معنی ہے کہ برادری مجبور کرے کہ روٹی کر، یعنی دعوت کر، یا یہ کہ خود اپنی طرف سے لوگوں کو شادی کے طور پر ہم شادی کے طریقے جیسا جو ہے ہم بلائے لوگوں کو اور اسی طریقے کا جو ہے ہم رسم و رواج کرے، تو یہ اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں فتاوی شامی کے اندر کہ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ فَيَحْتَذِرُ عَنْهَا لِأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، یعنی یہ سارے کام محض دکھانے کے ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچے، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں چاہتے، یعنی یہ کہ اس سے اللہ جو ہے اس سے راضی نہیں ہوگا، تو جس کے اندر دکھاوا ہو، نام و نمود ہو، اس سے فقہا نے منع فرمایا ہے، لیکن جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، رشتہ دار خود چل کے آئے اور فاتحہ میں شریک ہو اور یہ کہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، تو اس سے فقہا نے منع نہیں فرمایا ہے، وہ تو بلا شبہ جائز ہے اور درست ہے۔ اب دیکھیے آگے فرماتے ہیں صاف معلوم ہوا کہ فقریہ طور پر برادری کی دعوت منع ہے۔ پھر فرماتے وَإِنِ اتَّخَذَا طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا، اگر اہل میت نے یعنی میت کے گھر والوں نے فقراء کے لیے کھانا پکایا تو اچھا ہے، کھانا پکایا تو اچھا ہے، تو یہ چیز نظر نہیں آئی اور جو چیز ان کے موافق تھی وہ چیز نظر آ گئی، یعنی کہ یہ فرمایا صاحب کہ یہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ اگر اہل میت نے میت کے گھر والوں نے فقراء کے لیے کھانا پکایا تو کیا ہے؟ اچھا ہے، تو یہ چیز تو نظر نہیں آئی، جو اپنے مطابق تھی موافق تھی وہ انہیں نظر آ گئی اور اسے پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ فاتحہ کا جواز ہے۔ اب دیکھیے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے تیجا دسویں سے منع فرمانا بالکل درست ہے۔ کیوں درست ہے آگے دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ رسوم دنیا، کیا فرمایا؟ رسوم دنیا، جو تیجا وغیرہ ہے وہ نہ کرے۔ رسوم دنیا کیا ہے؟ کہ عورتوں کا تیجا وغیرہ کو جمع ہو کر رونا پیٹنا نوحہ کرنا وہ واقعی حرام ہے، یعنی کہ عورتیں اس دن اکٹھا ہو تیجا یا 40واں وغیرہ میں اور وہ یہ کہ روئے نوحہ وغیرہ کرے، تو اس کے یعنی کہ پیٹنا آواز کرنا یا چھاتی پیٹنا وغیرہ یا یہ کہ آواز زور زور سے چلانا، یہ نوحہ کی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کا کیا ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا کہ کس نے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد مردن من رسوم دنیا، وہاں پہ رسوم دنیا کی قید ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سال ثواب نہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ تیجا جو ہے جو صورت ہے اس صورت میں نہ کرنا، یہ تو آپ نے نہیں فرمایا نا، بلکہ یہ فرمایا کہ رسوم دنیا جو دنیا کا رسوم ہے اس سے منع فرمایا، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ماتم جائز نہیں، یعنی اسی لیے کیا ہے فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ماتم جائز نہیں ہے۔ اس جگہ اصال ثواب اور فاتحہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، جس کا مقصد یہ ہوا کہ تیجا وغیرہ میں ماتم نہ کرے، یعنی یہ کہ انہوں نے ماتم وغیرہ سے رسوم دنیا سے منع کیا ہے، باقی اصال ثواب سے ثواب پہنچانے سے منع نہیں کیا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میت کا کھانا دل، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کا کھانا کیا ہے؟ دل کو مردہ کرتا ہے، تو اس کا جواب سماعت فرمائے کہ ہم نے یہ حدیث کہیں نہیں دیکھی، یہ حدیث ہم کو کہیں نظر نہیں آئی،
تو اب جب یہ حدیث شریف ہی نہیں ہے، ہم کو نظر نہیں آئی، ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، اگر تم پڑھے ہو تو حدیث شریف پیش کرو کہ وہ حدیث شریف کہاں موجود ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ حدیث شریف جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہو تو ان احادیث کا کیا مطلب ہوگا جن میں مردوں کی طرف سے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے؟ یعنی یہ کہ وہاں پر کیا مفہوم ہے کہ اگر میت کا کھانا انسان کھائے تو کیا ہوتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، حدیث شریف ہے۔ پھر یہ کہ پھر ان احادیث طیبہ کا مفہوم کیا لوگے جن حدیث شریف کے اندر یہ واضح طور پر ہے کہ خیرات کرو، کیا کرو؟ مردے کی جانب سے خیرات کرو۔ اب جب خیرات کریں گے، کسی کو دیں گے تو کھائے گا نا اسی کے ذریعے، تو وہاں پہ دل مردہ نہیں ہوگا، وہ بھی تو خیرات صدقہ ہے۔ اور جو ہم اصالہ ثواب کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو وہاں سے اصالہ ثواب کے موقع پر، فاتحہ کے موقع پر اگر ہم خیرات کریں تو اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر حدیث شریف میں واضح طور پر، حالانکہ وہ حدیث شریف کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ فاتحہ کے کھانے سے کیا دل مردہ ہوتا ہے، لیکن جہاں حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ مردے کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو تو وہاں پر یہ مفہوم نہیں لیتا ہے، اب وہ اس پر وہ بھی عمل کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر وہاں آپ وہ مفہوم لے رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ مفہوم لینا درست ہے۔ ایک جگہ تو تم مفہوم لے رہے ہو اور دوسری جگہ مفہوم نہیں لے رہے ہو، تو وہاں پر کہ صدقہ و خیرات جو ہے اگر ہم مردے کی طرف سے کر دیے یا فاتحہ یا اصالہ ثواب کی شکل میں تو اس سے دل مردہ ہو رہا ہے، لیکن جن احادیث طیبہ میں یہ موجود ہے کہ مردوں کی طرف سے خیرات کرو اور رغبت دی گئی ہے، وہاں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ پتہ چلا کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ نیز تم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر کیے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے، تو تم بھی خیرات کر رہے ہو، لوگ خیرات دے رہے ہو، جب لوگ خیرات دے رہے ہو، لوگ کھائیں گے تو وہاں پہ دل مردہ نہیں ہوگا، اور یہاں پہ دل مردہ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا صرف کیا ہے، یہ بہکانے کا ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اس خیرات کو کون کھائے گا؟ جو آدمی کھا لے اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اب تمہارے کہنے کے حساب سے یہ خیرات صدقہ نہیں کھانی چاہیے، دل مردہ ہوتا ہے، تو پھر جس میں رغبت دی گئی ہے تو اس کھانے کو کون کھائے گا، اس خیرات کو کون کھائے گا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ تو کیا اس کو ملائکہ کھائیں گے؟ اگر انسان نہیں کھائے گا تو کیا اس کو ملائکہ کھائیں گے؟ تو یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے کھانا دل کو مردہ کرتا ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور جو فقہا نے فرمایا ہے کہ تیجا چالیسواں نہ کرو، اس کی تعلق سے گفتگو ہو گئی کہ کن صورتوں میں فقہا نے منع فرمایا ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب ایک بات اور سماعت فرمائے، دیکھیے وہ اعتراض کرتا ہے کہ فاتحہ وغیرہ میں حنوط سے مشابہت ہے، حنوط سے مشابہت ہے، تشبہ ہے کہ وہ بھی مردوں کی پیروی کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے، لہذا یہ فاتحہ منع ہے۔ یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو کہ جب غیر مسلموں کے یہاں کوئی مرتا ہے تو وہ کیا ہے، مردوں کی پیروی کرتا ہے، یعنی پھر بھی دن جو اپنا پوجا پاٹ جو بھی ہے، ان کی صورت ہے، شکل ہے، وہ اپنا انجام دیتا ہے۔ اور تم بھی کیا کرتے ہو کہ مرنے کے بعد تیجا کرتے ہو، چالیسواں کرتے ہو، اور اس کے علاوہ برسی کرتے ہو، تو یہ کیا ہے، تمہارا تشبہ جو ہوا، تمہاری مشابہت جو ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ غیر مسلموں سے ہوئی۔ جب غیر مسلموں سے ہوئی، اور حدیث شریف ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے کسی قوم سے تشابہ رکھے، مشابہت رکھے تو وہ ان میں سے ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی مشابہت رکھتے ہو تو تم لوگ ان میں سے ہو۔ تو یہ اس طریقے کا دھوکہ دیتا۔ اب دیکھیے جواب سماعت فرمائیے۔ جواب، کفار سے ہر مشابہت منع نہیں، ہر مشابہت جو ہے منع نہیں، بلکہ بری باتوں میں مشابہت منع ہے۔ تو ہم برا کام تو کرتے نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ، کفار سے ہر مشابہت میں منع نہیں ہے، بلکہ بری باتوں میں مشابہت منع ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام ایسا ہو جو کہ کفار کی دینی یا قومی علامت بن چکا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ اس کافر قوم کا آدمی سمجھے، یعنی یہ کہ جو کافر کی علامت بن گئی ہو، پہچان بن گئی ہو، اگر اسی کام کو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اسی میں سے ہے۔
لیکن ہم تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اب وہ اپنے رسومات کے حساب سے، اپنے طور طریقے کے حساب سے کرتے ہیں، تو کہاں مشابہ ہوا؟ مشابہ تو ہوا نہیں، اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا صرف یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں مشابہت کن چیزوں میں ہوگی؟ جیسے دھوتی وہ پہنتے ہیں ہم بھی پہنے، چوٹی وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں، زنار وہ لگاتے ہیں، یعنی رسی لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اگر ہم کریں تو یہ مشابہت ہے، تشبہ ہے۔ یا یہ کہ ہیٹ وغیرہ جو وہ ٹوپی پہنتے ہیں، لال وغیرہ جو بھی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ اگر ہم شکل اختیار کریں تو یہ مشابہت ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ان کی پہچان ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کریں تو یہ مشابہت ہے۔ ہم نے تو وہ چیز اختیار نہیں کی ہے، بلکہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم کیا ہے محفل کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، تم تشابہ کہاں ہوا؟ پھر تمہارا یہ کہنا کہ یہ غیر مسلموں کے طور طریقے پر ہے تو یہ سراسر غلط۔ ایک جواب یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ تو یہاں پہ اپنا ذہن لگا دیے، لیکن آپ کو اور جگہ نظر نہیں آتا۔ آپ آب زمزم لاتے ہیں، زمزم شریف لاتے ہیں، اسے آپ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے بھی معظم مانتے ہیں، محترم مانتے ہیں، اور اسی طور پر جو ہے گنگا کا پانی جو ہے وہ بھی کیا ہے، گنگا جل لاتے ہیں، گنگا جل لاتے ہیں اور اس کو محترم سمجھتے ہیں، معظم سمجھتے ہیں۔ تو وہاں بھی پانی ہے، یہاں بھی پانی ہے، وہاں دونوں جگہ پانی ہے، تو وہاں تو تشابہ نظر نہیں آیا، وہاں تشابہ نظر نہیں آیا اور یہاں تشابہ نظر آیا۔ پتہ چلا کہ ان کو فاتحہ سے صرف چڑ ہے، ہاں انرجی ہے، کیا ہے، ہاں تو کیا ہے، فاتحہ سے ان کو چڑ ہے۔ تو کیونکہ آب زمزم بھی محترم ہے ہمارے نزدیک، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کے نزدیک کیا ہے، گنگا کا پانی محترم ہے، تو وہ بھی تو پانی پی رہے ہیں اور تم بھی پانی پی رہے ہو، تو وہاں تشابہ نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک۔ معاذ اللہ وہ آگے بات آ رہی ہے۔ کیونکہ 11 شریف میں جب ہم جماعت میں جاتے تھے پہلے تو اس میں بتایا کہ 11 شریف کا مہینہ تھا، عشاء کی نماز سے پہلے گشت کیا گیا، اس کے بعد بیٹھے، نماز پڑھنے کے بعد جو اس کو بیٹھا باقی چلے گئے، تو اس میں کیا ہے، دیکھیے 11 شریف آ رہا ہے اور ابھی یہ مرغا کاٹیں گے، ان کے نام ذبح کریں گے۔ ماذا اس میں ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کس کے نام، کہ غیر اللہ کے نام ہوتا نہیں، وہ اللہ ہی کے نام ذبح کیا جاتا ہے۔ کہا 11 شریف کا کھانا پاخانے کے برابر ہے، ایسی جگہ رکھ دو، اونچی جگہ جو جانور کھا لے، اور زبردستی دے تو لے دو، ایسی جگہ رکھ دو جو اونچی جانور کھا لے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلی بات تو غیر اللہ کے نام پر ذبح اگر ہم کریں تو وہ ذبح ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں، چاہے مرغا ہو، چاہے بکرا ہو، کچھ بھی ہو، گائے ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہم غوث پاک تو کہتے نہیں ہیں، حضور خواجہ غریب نواز تو کہتے نہیں ہیں، تو اب صرف نسبت ان کی طرف ہے۔ اگر غوث پاک کی طرف ہم نسبت کریں تو وہ چیز حرام ہو جائے، بکرا حرام ہو جائے یا مرغا حرام ہو جائے، کھانا حرام ہو جائے، تو آئے یہ جو قربانی اور کبھی دن آ رہا ہے تو اب کہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ کی طرف سے ہے، یہ میرے بیٹے کی طرف سے ہے، تو وہاں تمہیں حرام نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ درست ہو گیا۔ تو بتانے مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے صرف کیا ہے، بزرگوں سے چڑ لگتے ہیں، بزرگوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے بات چل رہی تھی، تو وہاں بھی معظم، یہاں بھی معظم، وہاں بھی محترم، یہاں بھی محترم، تو وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ورنہ ہم بھی آب زمزم مکہ معظمہ سے لاتے ہیں، ہندو بھی گنگا سے گنگا جل لاتے ہیں، ہم بھی منہ سے کھاتے اور پاؤں سے چلتے ہیں، کفار بھی چلتے ہیں، تو وہاں بھی تو تشابہ ہے، تم بھی پاؤں سے چل رہے ہو، تم بھی ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو، تو وہاں تشابہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ، اور پھر اعتراض کر سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا تھا، حالانکہ اس میں مشابہت یہود تھی، پھر فرمایا کہ اچھا ہم 2 روزے رکھیں گے، کچھ فرق کر دیا مگر اس کو بند نہ کیا۔ یہ کہ تشابہ وہاں پائی جا رہی تھی، تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ یہود سے مشابہت ہے، تو وہ تم بھی ایک رکھ رہے ہو اس وقت، وہ بھی ایک رکھ رہے ہیں عاشورہ کا روزہ، اب تم جو ہے ان سے مشابہت ختم کرنے کے لیے تم 2 رکھو۔ تو حضور نے کیا کہا، فرمایا کہ 1 روزہ بڑھا دو، یہ نہیں فرمایا کہ بند کر دو۔ تو اگر تم کو تشابہ نظر آ رہا ہے، دوسری صورت نکالو، یہ کہ اگر تم دن متعین نہیں کرنا چاہتے ہو تو بغیر دن متعین کیے فاتحہ کرو، ہے کہ نہیں؟ تو بس یہ کیا صرف دھوکہ دیتے۔ اب دیکھیے آگے،
اسی طرح ہمارے یہاں کلمہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مشرکین کے یہاں یہ نہیں ہوتا، پھر مشابہت کہاں رہی؟ اسی طریقے سے کیا ہے کہ ہمارے یہاں کلمہ شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، مشرکین کے یہاں یہ چیز نہیں آتی ہوتی ہے، تو پھر مشابہت کہاں ہو پائی؟ اگر دونوں کے یہاں وہ چیز ہوتی. بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ 40واں پڑھتے ہیں، آپ لوگ یہ سب فاتحہ پڑھتے ہیں. کون؟ دیوبندی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے فاتحہ کرتے ہیں، وہ لوگ 40واں پڑھتے ہیں، وہ 40واں، اور اس کے بعد جو ہے آپ 40واں ہنومان 40واں ہوتا ہے. ہنومان 40واں. تو وہی تو مشابہت جو ہے اس صورت میں ہوگی جبکہ یکساں ہونا، جیسے وہاں مشابہت کس صورت میں تھی؟ نبی نے کیوں کل دو روزہ رکھنے کو فرمایا؟ اس لیے کہ ایک ایک روزہ مشابہت پڑ رہی تھی، وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے، یہ بھی روزہ رکھ رہے تھے مسلمان، تو وہاں مشابہت پائی جا رہی تھی، تو رکھنے کا پھر حکم دیا، بند تو نہیں فرمایا. اور پھر یہاں پر جو مشابہت ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم تو یہ کہ کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ تو ایسا کر نہیں رہے، وہ تو اپنے رسومات کے حساب سے کر رہے ہیں، تو مشابہت ہی نہیں پائی گئی، اور تم کس اعتبار سے مشابہت کہہ رہے ہو؟ یہ بات. اب یہ دیکھیے جو کام مشابہت کفار کی نیت سے کی جائے وہ منع ہے. ہماری یہ بھی نیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کفار کی ہماری نیت ہے ان کے طور طریقے پر ہے، یہ بھی ہماری نیت نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہاں مشابہت ہی نہیں ہے. جو یہ لوگ صرف مشابہت کا کیا نام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں بھی 13ویں ہے اور تم بھی تیجا 40واں کرتے ہو، تو پتہ چلا کہ صرف یہ جو ہے دھوکہ دیتی ہے، اس کے اندر مشابہت نہیں ہے. اب دیکھیے جو کہہ رہے تھے راجو بھائی، وہی اعتراض ہے اس کے اندر. وہ کہتا ہے، وہابی کہتا ہے دیکھو اگر فاتحہ میں بدنی و مالی عبادت کا اجتماع ہے تو چاہیے کہ نجس چیز خیرات کرتے وقت بھی فاتحہ پڑھ لیا کرو، لہذا اوپلا یعنی گوبر وغیرہ پر بھی فاتحہ پڑھ کر کسی کو دیا کرو. یعنی یہ کہ کہہ رہے کہ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ بدنی اور مالی عبادت ہے. یعنی یہ کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ کہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بدنی بھی عبادت ہے اور مالی بھی عبادت ہے. تو وہ کہتا ہے دیکھو نجس چیز جو ہے اس کو خیرات کرتے وقت، یعنی گندی چیز کو خیرات کرتے وقت جو ہے فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ بھی ایک حساب سے مال ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ مال ہے، تبھی تو یہ صورت پیش کر رہا ہے. اگر ان کے نزدیک مال نہ ہو تو یہ صورت کیوں پیش کرے گا؟ تو گویا کہ وہ اپنی اس چیز کو مالی چیز مان رہا ہے. تو جیسا انسان ہوتا ہے، جیسا اس کا نفس ہوتا ہے، تو جیسی سوچ ہوتی ہے ویسی وہ چیز وہ پسند کرتا ہے. انہوں نے دیا بھی ہے نانی کا بکھانا، آپ نے؟ ہاں، نانی کا بکھانا خوب خوشبو آئی تھی. ہاں، اور کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین. ہاں، الخبیثات للخبیثین یعنی خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیز ہے. خبیث قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے تو وہ خبیث ہے، تو ان کو یہاں پہ ہی مال نظر آیا. نجیس چیز بھی کیا ہے؟ مال نظر آ رہی ہے، اور کیا حالت ہے؟ وہ اس کو مال کی طرف مائل کر رہے ہیں. اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو فاتحہ میں بدنی اور مالی عبادت ہے، تو نجیس چیز خیرات کرتے وقت بھی کیا ہے؟ فاتحہ پڑھ لیا کرو، تبھی تو وہ حکم لگا رہا ہے. مال مان رہا ہے تبھی تو حکم لگا رہا ہے. لہٰذا اوپلا یعنی گوبر وغیرہ پر بھی فاتحہ پڑھ کو کسی کو دیا کرو. یعنی پہلے لوگ زمانے میں جو ہے جلاتے تھے چولہا کے اندر ڈال کر گوبر سے تھپڑی بنا کر، تو کہہ رہے کہ تو فاتحہ پڑھ کر معاذ اللہ اس کو دیا کرو. اس طریقے کا توہین. پھر دیکھیے جب چوہڑا کس کو کہتے ہیں؟ چوہڑا جو ہے یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں چمار وغیرہ کہیں، جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں اس کو چوہڑا کہتے ہیں. کہ چوہڑا پاخانہ اٹھائے تو تم فاتحہ پڑھ کر اسے گھر سے باہر جانے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ دیکھیے یہ دیوبندی تہذیب ہے، یہ دیوبندی طور طریقہ ہے، یہ ان کے سوچ کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پیشوا جو ہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے آئے ہیں. اشرف علی تھانوی وغیرہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ انگلی میں اگر نجاست لگی ہو تو چاٹ لو، وہ پاک ہو جائے گا. ان کی کتاب میں باقاعدہ ہے بہشتی زیور میں. نہیں، وہ تو ایک الگ صورت ہے، وہ جائز علماء نے کیا تھا. ہاں، اس سے کوئی بات نہیں. ہاں، اس کی کوئی صورت جائز ہے، علماء نے جائز رکھا تھا. اب کہہ رہے اس کا جواب جو اعتراض ہوا تو کہہ نجس چیز پر اور نجس جگہ تلاوت قرآن حرام ہے. اب تم کہہ رہے ہو تلاوت قرآن، ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں فاتحہ میں، اور تم اس کو کہاں سے ملا رہے ہو؟
نجس چیز سے ملا رہے ہو. کس سے ملا رہے ہو؟ نجس چیز سے، پاخانہ سے ملا رہے ہو. تو اب دیکھیے نجس چیز پر پہلی بات تو، اور نجس جگہ جو ہے تلاوت قرآن حرام ہے. تم کہاں حکم دے رہے ہو؟ کہہ رہے ہو کہ نجس چیز پر کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرو. ہم فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن شریف کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں، کرتے. لہٰذا پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے معاذ اللہ کہیں بھی توہین سے چھوٹتے نہیں ہیں. تو اب دیکھیے پہلی بات تو جواب کیا ہے کہ نجس چیز پر اور نجس جگہ تلاوت قرآن حرام ہے، لہٰذا ان کی خیرات پر تلاوت ہی نہیں کر سکتے. ڈکار پر، اب دیکھیے ڈکار پر ہم کیا کہتے ہیں؟ جب ڈکار ہم کو آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ پڑھتے ہیں. نہ کہ ریح نکلنے پر، ہوا نکلنے پر تو ہم کہتے نہیں ہیں. ہم کس پہ کہتے ہیں؟ الحمد. اگر تم یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم یہاں پر یہ صورت پیش کرتے ہو، تم سے ابھی بعید نہیں ہے کہ الحمدللہ اس موقع پر کہتے ہو، کہیں اس موقع پر نہ کہنے لگو. تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ اگر انسان سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کب پڑھتے جب ڈکار آئے، تو وہ بھی تو ایک طرح سے ڈکار ہے. تو معاذ اللہ تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو. تو کیا ہے؟ ڈکار جو ہے الحمدللہ، ڈکار پر الحمدللہ پڑھتے ہیں، نہ کہ ہوا نکلنے پر، کہ وہ بدبو اور ناقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والی شے ہے. اسی طرح چھینک آنے پر ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں. نہ کہ نکسیر پر، یعنی جو ناک سے خون نکلتا ہے یا جو بیماری ہوتی ہے اس پر جو ہے ہم الحمدللہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ کس پر؟ چھینک آنے پر کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ صرف یہ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ما علینا الا البلاغ.